السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات میں ہم باب صوم پڑھ رہے تھے تو باب صوم سے ہمارا سبق غزوہ حنین چل رہا تھا، تو اس کا کوسچن نمبر 1 ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم بقیہ تمام مشق حل کریں گے، لیکن مشق حل کرنے سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں شامل دوسری چیزیں دیکھیں گے اور اس کے بعد مشق کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی سورہ نصر۔ سورہ نصر ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو یہاں پر یہ جو آخری آیت ہے وَاسْتَغْفِرْ، میں نے یہاں پہ وقف کیا، اس لیے یہ وقف کی صورت ہے۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو اس کے بعد آج کے لیکچر میں سورۃ الکوثر بھی شامل ہے، یہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آج کے لیکچر میں آپ کے لیے دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے، یہ یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ تو دعا لکھی ہوئی ہے جی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ترجمہ ہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما اور ہمیں اس سے بھی زیادہ دے۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آج کے جو لیکچر میں عربی گرامر کے 2 سوالات ہیں، ان میں سے کوسچن نمبر 1 ہے کل حرکات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو یہ کل حرکات 9 ہیں اور وہ یہ ہیں زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو یہ املا میں غلطی لکھی ہے، املا میں غلطی ہے، یہاں پر یہ کھڑا زیر نہیں ہوتا، یہ کھڑی زیر ہوتا ہے۔ تو یہ 9 علامات ہیں۔ تو یہ جو 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کل کتنی علامات ہیں یہ آپ سے پوچھا گیا۔ کل 4 علامات ہیں اور وہ یہ ہیں جزم، شد، چھوٹی مد اور بڑی مد۔ تو حرکات ٹوٹل 9 ہیں اور علامات ٹوٹل 4 ہیں۔ اس کے بعد جو اب ہم مشق کی طرف جاتے ہیں تو مشق میں سب سے پہلے آپ یہ باکس دیکھیں، باکس میں یہ لکھا ہوگا جی جب آپ طائف میں تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پر بنو ہوازن اور بنو ثقیف ان کے سرداروں نے آپ کے پیچھے وہ گنڈے لگا دیے تھے، وہ جو شرارتی لڑکے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے۔ تو اس پر ایک سوال بن سکتا ہے، وہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے۔ باکس نمبر 1 کا سوال ہے جی طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کن قبائل نے ظلم کے پہاڑ توڑے؟ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا، بنو ثقیف اور بنو ہوازن نے۔ اس کے بعد اسی کے اندر ہی یہ پیج نمبر 42 یہاں پر بھی ایک باکس بنا ہوا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو یہاں پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ انصار و مہاجرین کو آواز دو، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار اور مہاجرین کو 2 ناموں سے پکارا تھا، ایک اے گروہ انصار اور دوسرا اے بیت رضوان والو۔ تو اس پر بھی سوال بن سکتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ دیا۔ باکس نمبر 2 کا سوال ہے جی غزوہ حنین کے موقع پر
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار و مہاجرین کو کیا کہہ کر پکارا تھا؟ تو اب ہم چلتے ہیں اس ایکسرسائز کے کوسچن نمبر 2 کی طرف. تو وہ ہے درج ذیل بیانات پڑھیے اور درست جوابات کے گرد دائرہ لگائیے. اس میں نمبر 1 پہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان 2 جنگجو قبائل آباد تھے. تو کون سے تھے؟ بنو ہوازن اور بنو ثقیف. یہ صحیح آپشن ہے. نمبر 2 پہ ہے طائف سے پہلے ایک وادی ہے جو مشہور ہے حنین کے نام سے. اس کے بعد نمبر 3 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے 12,000 کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 2,009 مسلم اور ڈیش غیر مسلم شامل تھے. تو یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں 100 کے نزدیک. نمبر 5 پہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف نے ڈیرے ڈال رکھے تھے حنین کے پہاڑوں پر. اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے درست الفاظ لکھ کر مکمل کیجیے، یعنی فل ان دا بلینکس ہیں. نمبر 1 پہ ہے اسلام دشمن قبائل میں 2 بڑے گروہ تھے، ایک ڈیش اور دوسرا بنو ثقیف. تو ڈیش کی جگہ پر بنو ہوازن کا نام آئے گا. نمبر 2 پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے ایک صحابی ڈیش کو بھیجا تو انہوں نے حملے کی تیاریوں کی تصدیق کر دی. تو یہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ یہ لفظ آئے گا. اس کے بعد نمبر 3 پہ مسلمان جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے ان قبائل کے جنگجوؤں نے ان پر ڈیش کی بارش کر دی، تیروں کی بارش. نمبر 4 کفار کے ڈیش آدمی مارے گئے جن میں 2 سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ شامل تھے. تو یہ 70 آدمی مارے گئے، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. نمبر 5 پہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے تھے. تو یہ خالی جگہ میں فرشتے کا لفظ آئے گا. کوسچن نمبر 4 ہے درست جملوں کے سامنے دال اور غلط جملوں کے سامنے غین لکھیے. نمبر 1 پہ یہ قبائل اسلام دشمنی میں عرب میں سب سے سخت تھے. تو یہ دال یعنی کہ درست. نمبر 2 پہ 12,000 کے لشکر، فتح مکہ اور جنگی سامان کی فراوانی نے بعض مسلمانوں کے دل میں غرور اور فتح کا پختہ یقین پیدا کر دیا. تو یہ بھی دال یعنی کہ درست ہے. اس میں ایک لفظ ہے سامان کی فراوانی، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. سامان کی فراوانی سے مراد سامان کا، جنگی سامان کا زیادہ ہونا. نمبر 3 پہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو. تو یہ بھی درست ہے. نمبر 4 پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسعود بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا. تو یہ بھی درست ہے. تو یہ مسعود بن عمر نام ہے، عمرو نہیں پڑھنا یا عمرو وغیرہ اس کو نہیں پڑھنا، یہ عمر ہی پڑھا جائے گا. واو اگرچہ موجود ہے لیکن یہ عمر ہی پڑھا جاتا ہے، نام عمر ہی ہے. وہ جو عمرو یا عمرو وہ غلط تلفظ ہے اس کا. نمبر 5 پہ قیدیوں کی ذمہ داری حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. یہ بھی درست ہے یعنی کہ دال آئے گا. کوسچن نمبر 5 ہے لائن لگا کر کالم الف اور کالم بے میں دی گئی معلومات کا درست تعلق قائم کیجیے. تو نمبر 1 پہ 2 جنگجو قبائل، یہ کالم بے کے نمبر 2 والے کے ساتھ اٹیچ ہوگا، بنو ہوازن اور بنو ثقیف. کالم الف کا نمبر 2 متحدہ فوج کی تعداد کالم بے کے نمبر 1 کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ہزاروں میں. کالم الف کا نمبر 3 پہ ہے پر خطر وادی اور کالم بے کا سیکنڈ لاسٹ ہے حنین. 4 مسلمان شہید ہوئے. تو یہ کالم الف کا سیکنڈ لاسٹ کالم بے کے لاسٹ والے کے ساتھ اٹیچ ہوگا، غزوہ حنین. کالم الف کا لاسٹ ہے جی اتحادی فوج کا کمانڈر. تو کالم بے کے جو نمبر 3 پہ موجود ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا مالک بن عوف. اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 6 سبق پڑھیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام کی فہرست تیار کیجیے. تو آپ نے ان صحابہ کرام کے نام لکھنے ہیں جن کا ذکر اس سبق میں موجود ہے. تو ان میں آپ کو پتہ ہی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام آیا، عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام آیا،
حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نام بھی پیچھے سبق میں موجود ہے۔ نمبر 4 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نام بھی موجود ہے۔ اور نمبر 5 پہ حضرت مسعود بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نام بھی پیچھے سبق میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔